تبلیغی جماعت اتنی کامیاب کیوں ہے؟ اتنی کامیاب، حالانکہ ایک پیسہ بھی نہیں ملتا، کھانا چائے نسوار پان گٹکا سب اپنے خرچے پہ. جب آپ ایک سال جنگلوں میں پیدل لگا کے آؤ گے تو کوئی ایئرپورٹ پہ پھول لے کے کھڑا ہوا نہیں ہوتا ہے بھائی. نہ دفتر میں کوئی انکریمنٹ لگ جاتا ہے، نہ گورنمنٹ کی طرف سے کہ ماشاء اللہ چونکہ ان کے کوئی سرٹیفکیٹ بھی نہیں ملتا. آپ بتاؤ میں سال لگا کر آئے ہوں، وہ اگلا کیا ثبوت ہے؟ کہ ثبوت تو کچھ بھی نہیں ہے. مدنی مسجد فون بھی کرو گے شاید وہ بھی کہہ لیں ہم تو جانتے ہی نہیں اس بندے کو ہے کون. کچھ بھی نہیں مل رہا ہوتا، پھر بھی اتنی کامیاب کیوں ہے؟ پھیلتا ہے، جب کام پھیل رہا ہے. وجہ کیا ہے؟ کہ جب یہ دعوت دینے کے لیے جاتے ہیں تو اپنے آپ کو چھوٹا بنا کے، یہ نہیں کہ ہم تیرے کو سکھانے آئے ہیں، تجھے کچھ پتا وتا ہے نہیں بھائی، ہم سیکھنے آئے ہیں، آؤ مسجد میں بیٹھ کے مذاکرہ ہو، ہم بھی سیکھیں گے آپ بھی سیکھیں گے، ہم نے تو خود کلمہ پڑھا ہے تو ہم سیکھنے والے. تو یہ جو سیکھتے سیکھتے اور بھائی اور عزت اور کوئی یار کیا کیا باتیں آتی ہیں دماغ میں کھوپڑی میں. ابھی میں ایک واقعہ سنایا نا، جس نے مجھے سنایا تو بس میں آنکھوں سے ضبط نہیں کر پا رہا تھا. حضرت مولانا طاری جمیل صاحب کا واقعہ ہے. ایک شخص آیا مجھ سے ملنے کے لیے، خواجہ سرا ہے. میں تو پہلی دفعہ زندگی میں کوئی خواجہ سرا مجھ سے ملا. میں سمجھا کہ پراپر آدمی، اتنی بڑی اس کی داڑھی اور رنگ ماشاءاللہ بڑی مردانہ وجہ. لیکن جب بات چیت کا انداز ہوتا ہے تھوڑا سا، وہ ایٹیٹیوڈ سے اندازہ ہو گیا کہ یہ مکمل مرد نہیں ہے. تو اس نے مجھے خود بتا دیا میں خواجہ سرا ہوں. میں نے کہا بھائی ہم سے ملنے کے لیے کیسے آئے آپ، اتنی بڑی داڑھی آپ کی. اس نے اپنا جو واقعہ سنایا نا، میں 3 دفعہ وہ واقعہ سناتے ہوئے رویا ہوں. اور جب وہ سنا رہا تھا اس وقت میرے آنکھوں سے آنسو نکل. اس نے یہ ابھی بھی میرا بیان سنتا ہے. وہ اس نے واقعہ سنایا کہ میں جب پیدا ہوا تھا نا تو میں خواجہ سرا تھا. گھر میں ایسا بچہ پیدا ہو جائے والدین کی طرف سے عزت نہیں ملتی. جب 10-12 سال کا ہوا تو نہ بھائی مجھے عزت دے رہا ہے اور نہ میرا والد مجھے عزت دے رہا ہے. میں بھائی کے ساتھ کہتا ہوں مجھے باہر لے کے جاؤ تو وہ کہتے ہیں لوگ میرا مذاق اڑائیں گے تمہیں دیکھ کے. ظاہر ہے اس کی حرکتیں تھوڑی زنانہ لڑکیوں والی حرکتیں ہوتی ہیں. اور والد بھی کہیں محفلوں میں نہیں لے کے جا رہے، ایک مذاق اڑایا جاتا ہے. کہنے ایک دفعہ میں کہیں گزر رہا تھا تو یہ جو ہوتے ہیں نا خواجہ سراؤں کی پوری ایک جماعت تھی، انہوں نے مجھے پہچان لیا، دیکھا اتنا اچھا. اس وقت نہ اس کی داڑھی اور یعنی اس میں خواتین والی ہی علامتیں تھیں زیادہ. تو انہوں نے مجھے کہہ رہے اتنی عزت دی، کھانا کھلایا اور اپنے گرو کے پاس لے کر گئے. اور گرو نے کہا کہ تم ہمارے ایجنٹ بن جاؤ، ہم تمہیں پھر اب ڈانس ماس کروائیں گے، آدھے تمہارے آدھے ہمارے، جو بھی اس کا سیٹ. کہہ رہے مجھے پہلی دفعہ کہیں عزت ملی. تو لیکن میرے ابا کو پتہ چل گیا تو ابا نے لا کے طبیعت سے کوٹ دیا، ٹھیک ہے نا، کہ دوبارہ ان میں نہیں بیٹھنا. ٹھیک ہے ہم نے توبہ کر لی بھائی، برے لوگ ہیں، ڈانس ماس اچھی چیز نہیں ہے، ٹھیک ہے. تو اب کیا ہوا، کہتے ہیں کہ پھر جو ہے نا کچھ دنوں میں کہیں کسی سے جھگڑا میرا ہوا کسی بات پہ، تو اس نے انتقام لینے کے لیے شکایت لگا دی ابا کو کہ یہ دوبارہ ان کے پاس گیا. حالانکہ وہ جھوٹی شکایت تھی. اب ابا کو لگا کہ یہ صحیح کہہ رہا ہے جس نے شکایت لگائی ہے، کیونکہ شبہ تو تھا نا ابا کو دوبارہ جائے گا. ابا نے پھر مارا. تو کہہ رہے ہیں میں بول رہا ہوں کہ میں نے یہ کام نہیں کیا، میں نہیں جا رہا ہوں ان کے پاس، میں نہ ناچ گانا سیکھ رہا ہوں، کچھ بھی نہیں. لیکن ابا نے اس کی باتوں میں آ کے انکوائری نہیں کی ہوگی پوری، وہ سمجھے ہوں گے کہ بھئی ایسا ہی ہے. تو ابا نے پھر کٹائی لگائی. تو اس کے دل میں منفی جذبات پیدا ہو گئے اور یہ گھر سے بھاگ گیا کہ بھئی مجھے ویسے تو عزت نہ یہاں مل رہی ہے اور میں ذلت برداشت بھی کر رہا ہوں تو بھی. کہہ رہے میں وہاں چلا گیا. تو جب میں وہاں گیا ہوں نا خواجہ سراؤں کے ہاں، تو وہی گرو اور ڈانس، اور پھر اس نے مشہور کچھ ایکٹروں کے نام بتائے جن کے ساتھ ہم ڈانس کرتے تھے. اور پیسے آنا شروع ہو گئے، آدھے گرو کی جیب میں آدھے ہماری، اور ہٹو بچوں. لیکن ظاہر ہے یہ کوئی عزت دار راستہ تو نہیں ہے نا. کہہ رہے ہیں کہیں سے تبلیغی جماعت میں حضرت مولانا طاری جمیل صاحب آ گئے. انہوں نے اجازت مانگی، ہمارے گرو کو پیغام بھیجا بھائی مجھے ایک دفعہ یہاں آ کے دعوت دینے دو. اس نے اجازت دے دی، آ جاؤ بھائی. بیان کیا، ان کو سمجھایا بھائی یہ زندگی نہیں ہے، اللہ کی سیروزے کے لیے بہرحال ترغیب دی. کہہ رہے ہیں میں تیار ہو گیا، باقی لوگ تیار نہیں ہوئے، میں تیار ہو گیا. کہہ رہے میں نے گرو سے اجازت لی، اس نے کہا جاؤ لگا لو سیروزہ. تو کہتا ہے کہ جب میں حضرت کے گھر پہ گیا ہوں نا تو حضرت پہلے سے دروازہ کھول کے ایسے انہوں نے دونوں بازو
پھیلائے ہوئے تھے استقبال کے لیے, پہلے سے کھڑے ہوئے تھے علماء کے ساتھ. کہتے اتنے مشہور آدمی, اتنی بڑی سیلیبریٹی, اور اتنے بڑے بڑے علماء, ان کی پگڑیاں, ان کے اتنا خوبصورت لباس, جو خود عزت دار لوگ ہیں, کہہ رہے ایسے جو ہے نا میرے استقبال کے لیے دونوں بازو پھیلا کر کھڑے ہوئے, اور ایسے مجھے بیٹا بنا کے نا اپنے سینے سے لگایا کہ تو میرا بیٹا ہے. کہہ رہے خدا کی قسم مجھے زندگی میں پہلی مرتبہ ایسی عزت ملی مجھے کسی سے, اور اس عزت دینے میں مولانا کا کوئی مفاد, بولو بھائی, کچھ بھی, بلکہ ذلت ہوگی نا. لوگ کہتے ہیں خواجہ سرا کو بیٹا بنایا ہوا ہے, اور اس وقت تو اس میں بیچارے میں کچھ زنانہ سی علامتیں بھی تھیں, تو خواجہ سرا کو کیا دے رہے ہیں, عزت دے رہے ہیں. کیا کسی تاجر پہ محنت کرو تو تھوڑا چندہ دے دے گا مدرسے کو, ایسا ہی ہے نا. اور کسی افسر پہ محنت کرو تو تعلقات کیا ہو جائیں گے, جب وہ دین پر آئے گا تو اس سے کیا فائدہ. اس کو تو باپ ایسے ان لوگوں کو ریجیکٹ کر دیتے ہیں, بھائی اپنانے سے. کہہ رہے مجھے یہ اپنا رہے ہیں, ایسے سینے سے لگایا انہوں نے, اور مجھے سہروزے کی جماعت میں اپنے ساتھ لے کر گئے, کھلاتے تھے, بڑا خیال رکھوایا میرا. کہہ رہے اس کے بعد پھر میں نے گرو سے اجازت لی. وہ گرو چھوڑتے تھوڑی, ان کو پیسے ویسے دیے, جان چھڑائی نا, وہ بھی غلامی کی طرح نکلنا پڑتا ہے. پیسے دیے پتہ نہیں کتنے لاکھ یا کتنے ہزار روپے, وہاں سے پھر نکل کے 4 مہینے اس میں بھی خیال کیا. تو پھر تبلیغ کے بزرگوں سے ملا, پھر انہوں نے پورا مجھے بتایا کہ بھائی تم یہ علاج کرو تاکہ تمہارے اندر یہ زنانہ علامتیں ختم ہو. تو وہ علاج کر رہا تھا ماشاءاللہ, انجیکشن لگے, انجیکشن میں ڈاکٹروں کی بھی مدد کروائی. یہ ایسی این جی او ہے میرے بھائی جس کو کوئی بھی این جی او نہیں کہتا, نہ ان کے کوئی اشتہار آ رہے ہیں. کتنے لاکھوں لوگوں کو اس طرح سے یہ لے کر بھی آئے اور ان کے مسائل بھی حل کیے, مگر نہ کوئی ویڈیو بن رہی ہے, نہ کوئی اشتہار آ رہا ہے. یہ تو اس نے خود مجھے بتا دیا نا, اور اس نے کہا ایسے سینکڑوں لوگوں کے ساتھ ہوا ہے. تو اس کی ماشاءاللہ اب داڑھی نکل گئی. اس نے کہا آہستہ آہستہ میں, اللہ سے امید ہے کہ مکمل مرد بن جاؤں گا میں. تو یہ ہے وہ دعوت جس میں آپ کا کوئی مفاد بولو نہیں ہے. تو دعوت کے کام میں جب تک اس درجے کا اخلاص نہیں ہوگا, اس وقت تک آپ کی دعوت میں جان پیدا نہیں ہوگی.